آج کی کہانی ایک ایسے واقعے کے بارے میں ہے جو شاید دنیا کے سب سے بڑے اسکینڈلز میں سے ایک اسکینڈل ہو۔ اسپین میں 20 سینچری کے دوران مافیا کا ایک ایسا آنکھوں دیکھا حال جو معصوم ماؤں کے بچے چھین کر ایلیگلی ایڈاپشن کے ذریعے بیچ دیتی تھی۔ اس کہانی کے پیچھے گریڈ، پاور اور کرپشن کے اتنے سارے رخ ہیں جو آپ کے دل کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں اور اس کے ہر پارٹ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1939 میں اسپین میں سول وار کا چیپٹر ختم ہوا اور اس کے بعد جنرل فرانسسکو فرینکو نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اسپین پہ خطرناک ڈکٹیٹرشپ طاری تھی اور اسی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے اسپین کا پوری دنیا سے تعلق کٹ گیا تھا۔ فرینکو کا سسٹم ایک کنزرویٹو، کیتھولک اور رائٹ ونگ آئیڈیالوجی پہ چل رہا تھا، جس کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ امیر ترین اور سپیریئر لوگوں کو پروموٹ کیا جائے اور غریب ترین لوگوں کو جتنا ہو سکے دبا دیا جائے۔ اور جب اسی وجہ سے پورے اسپین پہ کالا قانون چھا جاتا ہے تو اسی دوران ایک ایسے چیپٹر کی شروعات ہوتی ہے جو پورے اسپین کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس چیپٹر کا نام تھا لاس نینوس روبیڈوس، یعنی چرائے ہوئے بچوں کا کاروبار کرنا یا چرائے ہوئے بچوں کا اسکینڈل۔ تو اس اسکینڈل کے دوران تقریباً 40,000 سے لے کر 3 لاکھ بچے ایلیگلی اپنی ماؤں سے چھین کر دوسرے لوگوں کو دے دیے گئے، اور کہتے ہیں کہ اس سارے کام کے پیچھے کیتھولک چرچ اور کرپٹ ہاسپٹل کا ہاتھ تھا۔ آخرکار اسپین میں اس ڈارک چیپٹر کی کیسے شروعات ہوئی؟ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ اس وقت اسپین پہ کیتھولک سسٹم کی خطرناک حکومت قابض تھی، اور اسی وجہ سے جب وہ امیر لوگ اور سپیریئر لوگوں کو پروموٹ کر رہے تھے تو ساتھوں ساتھ ان کے لیے ایک ایسے نیٹ ورک اسٹارٹ کر دی گئی جن میں ان تمام امیر لوگوں کو سروس دی جاتی جن کے پاس اولاد نہیں تھی۔ یعنی سارے کرپٹ لوگ جن میں نرس، پریسٹس اور ڈاکٹرز شامل تھے، یہ کیا کرتے؟ یہ غریب فیملی کی اولادیں چرا کر امیر لوگوں کو دے دیتے، اور یہ سارا کام سسٹمیٹیکلی چل رہا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب ایک غریب کی جہاں اولاد پیدا ہوتی تو اس کے لیے ایک جھوٹا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کر دیا جاتا اور انہیں یہ کہہ دیا جاتا کہ تمہارا بچہ مر چکا ہے، اور وہاں پہ امیر لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا کہ تم یہ ناٹک کرو کہ یہ بچہ تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہر دیکھنے والے کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کہانی بالکل سچ ہے۔ لیکن یہ کہانی اور بھی ڈیپتھ میں تھی، بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھار جو امیر فیملی ایڈاپٹ کر رہی ہوتی تھی ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ اللیگلی ان کو دے دیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ لگتا کہ شاید ہم لیگلی اور غریب فیملی کی رضامندی پہ یہ بچہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں، مگر وہاں پہ یہ سارا نظام پیچھے سے جھوٹ پہ مبنی تھا۔ اور یہ بات اس قدر شیطانیت سے بھری ہوئی تھی کہ بعض دفعہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی جگہ پہ فیک ڈیڈ باڈی بھی دکھائی جاتی، یعنی غریب فیملیز کو کسی اور کی ڈیڈ باڈی دکھا کر یہ کہا جاتا کہ یہ تمہارا بچہ ہے جو کب کا مر چکا ہے۔ اور وہیں پہ جہاں پہ سنگل مدرس یا جو فائنینشلی ویک مدرس تھی ان کو یہ کہا جاتا کہ تم اپنے بچوں کو لیگلی ایڈاپشن کے لیے دے دو، جس کی وجہ سے عمر بھر تم لوگوں کو فائنینشلی سپورٹ کیا جائے گا۔ مگر یہ وعدہ بھی کہیں نہ کہیں پہ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور کیونکہ کبھی بھی ان ماؤں کو فائنینشلی سپورٹ نہیں ملی۔ کہتے ہیں کہ 1939 سے لے کر 1990s تک یہ سسٹم خطرناک طریقے سے چلتا رہا، لیکن کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، اور جن کو خبر ہوتی تھی وہ ڈر کے مارے کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے، کیونکہ یہ سسٹم خطرناک کیتھولک سسٹم کے انڈر کنٹرول تھا۔ مگر پھر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخرکار ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ اسکینڈل سامنے آیا؟ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 100 سال بعد 2011 میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اسکینڈل پہلی دفعہ اسپین کی میڈیا پہ آیا، جس کی وجہ سے اتنا شور مچا کہ پورا اسپین اور پوری دنیا ہل کے رہ گئی تھی۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ اسپین کیٹالونیا میں ایک بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اپنے بیٹے خویس کو بلا کر ایک ایسی راز کی بات بتاتا ہے جس کو سن کر خویس ٹوٹلی شاک میں چلا جاتا ہے۔ اس کا باپ اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں کافی عرصہ پہلے ایلیگلی ایڈاپٹ کیا گیا تھا، اور یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا باپ ایڈیشنلی اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارا دوست اینٹونیو بھی ایلیگلی ایڈاپٹ کیا گیا تھا۔ یعنی اس وجہ سے ان دونوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں کے بایولوجیکل ماں باپ کوئی اور تھے، اور اس بات کے تجسس میں جانے کے بعد یہ اس بات کی مزید ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک وکیل سے ملتے ہیں اور اپنا کیس ڈسکس کرتے ہیں۔ اور جب وکیل کو اس کیس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس نہ جانے کتنے ایسے روز کیسز آتے رہتے ہیں، جس کو سن کر یہ مزید شوق میں چلے جاتے ہیں اور اپنی بات میڈیا پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور جب یہ اپنی کہانی میڈیا پہ لے کے آتے ہیں، ان کی کہانی کو سن کر ہزاروں لوگ اسپین میں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اپنے اصل ماں باپ کی تلاش میں تھے، اور ٹھیک اس انسیڈنٹ کی وجہ سے اس کیس کا بریک آؤٹ ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ اس آسرے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ آخر کار ان کو پتہ چلے گا کہ آخر ان کے بایولوجیکل ماں باپ کون تھے۔ لیکن اس ڈور کو سلجھانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ سارے ڈاکیومنٹس فورج کیے گئے تھے اور کافی سرٹیفکیٹس تو رکھے ہی نہیں گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ بالکل ناممکن تھا کہ ان کو پتہ چل سکے کہ آخر کار ان کے اصل ماں باپ کون تھے۔ تو اس ریویلیشن کے بعد اسپین کے قوانین کے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، جس کو لے کر وہ 2012 میں ایک نن کو کورٹ میں بلاتے ہیں جس کا نام تھا ماریا گومیز، لیکن وہ کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اور آخر کار وہ سارے راز لے کر اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اور بعد میں ایک ڈاکٹر ایڈورڈ کو بھی کورٹ میں بلایا جاتا ہے۔ اس نے یہ انکشافات کیے کہ اس نے کہا کہ میں نے یہ سارا کام اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا اور ان تمام ماں اور بچوں کی بہتری کے لیے کیا تھا۔ اور اسی بات کے بعد وکٹمز کی ایسوسی ایشن نے ڈی این اے ٹیسٹ کی ڈیمانڈ کی، لیکن یہ اسپین میں تقریباً ناممکن کے برابر تھا، اور وہ بھی پروٹیکشن لاز کی وجہ سے، کیونکہ کافی ڈی این اے بینکس نے اپنے آپ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے کافی ماں باپ اور کافی بچے آج بھی اپنے بایولوجیکل ماں باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوئی، مگر ایک سوال جو 60 سال سے ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ یہ کہ آخر کار یہ جو اسپین میں لوگ ہیں وہ اصل میں کون ہیں؟ آخر کار وہ بچے اپنے ماں باپ سے کب ملیں گے؟ اور آخر کار وہ ماں باپ اپنی ان اولادوں سے کب ملیں گے جن کو کبھی یہ کہہ کر دھوکہ دے دیا گیا تھا کہ تمہارے بچے مر چکے ہیں؟